بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت. Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرتا چلوں کہ اسی سفر کو جاری رکھنے والے ان خوش نصیبوں میں جو کہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آتے ہیں، ہمارے بھائی جناب بھائی شمس الدین صاحب ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں. آپ قادیانیت کو چھوڑ کر اور قادیانیت کی کفریہ اور ان کے رذیل عقائد سے طائب ہو کر اسلام کی روشنی کی طرف آ چکے ہیں. میں آپ کو مرکز اہل سنت والجماعت اور احناف میڈیا سروس کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بھائی کا بجائے اس کے کہ میں اپنی زبان سے تعارف کراؤں، مناسب سمجھوں گا کہ میں بھائی کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنی زبان سے اپنا تعارف فرمائیں. آپ احناف میڈیا سروس میں تشریف لائے ہیں، آپ فرمائیے کہ آپ کا تعارف کیا ہے اور آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی تعلیم کیا ہے اور قادیانیت کے ماحول میں آپ کس طرح پلے اور بڑھے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے ہاں بلایا. قادیانیت مجھے اصل میں وراثت میں ملی. میرے والد صاحب قادیانی تھے، میرے دادا جی قادیانی، میرے پردادا قادیانی، تو میری پیدائش بھی ایک قادیانی گھرانے میں ہوئی. اور یہ قادیانی گھرانہ وہ نہیں ہے کہ عام قادیانی ہے. میں یہاں ایک تھوڑی سی بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ قادیانیوں کا جو اس وقت موجودہ لیڈر ہے مرزا مسرور احمد، وہ اور میرے والد صاحب رضائی بھائی ہیں آپس میں. میرے والد صاحب نے اور مرزا مسرور صاحب نے ایک ہی والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے وہ میرے رضائی چچو ہیں، میں ان کا رضائی بھتیجا ہوں. تو میری ساری تعلیم، میرا بچپن اور تقریباً 35 سال کا عرصہ چناب نگر کو آپ جانتے ہیں صاحب کا ربوہ ہے، یہاں گزرا ہے. یہیں پہ میں نے قادیانیت کی بھی تعلیم حاصل کی، یہیں پہ میں نے اپنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی. اس کے بعد میری مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی اور میں نے کوشش کی کہ میں مسلمانوں کو قادیانی کی طرف لے کے آؤں. تو اس کوشش میں جاری تھی کہ میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے ان کو قادیانیت کی دعوت دی. تو ہوا یوں کہ آپ کو پتہ ہے قادیانیت وراثت میں ملی اور قادیانیت کے بارے میں مجھے سارا علم تھا. تو مرزا غلام احمد قادیانی، جسے اس وقت جب میں قادیانی تھا تو ہم اسے اللہ کا نبی اور رسول بھی مانتے تھے، تو اس نے اپنی کتاب میں قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے. اور ہم اس کی بات پہ دل و جان سے ایمان لاتے تھے کہ کیونکہ یہ اللہ کا نبی ہے اور نبی کے بھی جھوٹ نہیں بولتے. تو جب میں نے ان دوست سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے صحیح بخاری پڑھنے کے لیے دی کہ آپ یہ پڑھیں. اور میں یہاں ایک بات وضاحت کرتا چلوں کہ بہت کم قادیانی ایسے ہیں جن کے گھر میں حدیثوں کی کتابیں ہیں، ورنہ وہ حدیثوں سے بے خبر ہیں، وہ نہیں پڑھتے. تو جب میں نے صحیح بخاری کا مطالعہ شروع کیا تو جلد نمبر 2 میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی. آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اب مفتی صاحب اگر آپ یہ قسم صحیح بخاری سے پڑھیں تو آپ تو اس بات پہ یقین لے کے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. مگر میری پوزیشن یہ تھی کہ مجھے مرزے کی قسم بھی یاد تھی کہ اس نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. تو میں نے کہا یا اللہ عجیب ماجرا ہے کہ ایک جسے ہم نبی مان رہے ہیں وہ کہتا ہے وفات پا گئے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے. تو بس ہدایت کا وقت لکھا تھا.
اسی حدیث مبارکہ پہ اللہ کے نبی کی قسم پہ میں نے اعتبار کرتے ہوئے قادیانیت ترک کر دی اور غلامی مصطفیٰ دل و جان سے قبول کر لی۔